بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 34، نفسیات کا لحاظ۔ زندگی میں انسان کو الگ الگ قسم کے حالات پیش آتے ہیں، خوشی، غمی، تندرستی، صحت اور بیماری، امیری، غریبی، آسانی، پریشانی کی بدلتی صورتیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ انسانوں کی طبیعتوں کا الگ الگ ہونا بھی فطری حقیقت ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں پیش آنے والے مسائل کا سامنا بھی سب انسان اپنی اپنی سمجھداری کے مطابق کرتے ہیں۔ لوگوں سے بات چیت یا ان سے معاملہ طے کرنے کے سلسلے میں ان کی نفسیات اور ذاتی احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مان لے ایک عورت جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اسے اس کے خاوند طلاق دے دیتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اپنے بھائی کے ساتھ ان کے گھر میں رہے گی۔ صبح سویرے اس کی پڑوسن اسے ملنے آتی ہے۔ وہ عورت اسے خوش آمدید کہتی ہے اور قہوہ یا چائے پلاتی ہے۔ پڑوسن سوچتی ہے کہ کیا بات چھیڑے۔ طلاق والی عورت اس سے پوچھتی ہے، کل میں نے آپ لوگوں کو گھر سے نکل کر کہیں جاتے دیکھا تھا۔ پڑوسن جواب دیتی ہے، دراصل حامد کے ابو نے اصرار کیا تھا کہ ہم رات کا کھانا گھر سے باہر کھائیں گے۔ وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ راستے میں بازار سے گزرے تو بہن کی شادی پر پہننے کے لیے مجھے گاؤن خرید دیا۔ پھر جویلر کی دکان پر ٹھہرے اور میرے لیے سونے کے 2 چمچماتے ہوئے کنگن اٹھا لائے۔ توبہ، بہت فضول خرچ کرتے ہیں۔ گھر پہنچے تو بچے منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ بچوں کو منایا کہ تمہیں ہفتہ ختم ہونے پر ویک اینڈ پر سیر کرانے لے چلیں گے۔ طلاق والی بیچاری اس کی باتیں سنتی اور اپنی حالت پر افسوس کرتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی عورتوں کے سامنے اس ٹاپک پر بات کرنا مناسب تھا جو خود ازدواجی زندگی میں ناکامی سے دوچار ہوئی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا اپنی پڑوسن سے تعلق بڑھے گا؟ اسے اس کے پاس بیٹھ کر یا اس سے مل کر خوشی ہوگی؟ ان سوالات کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا پڑوسن اس کے سامنے جھوٹ بولتی؟ نہیں، بلکہ اسے چاہیے تھا کہ مختصر جواب دیتی، ہاں ایک ضروری کام کے سلسلے میں روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ ٹاپک بدل کر طلاق والی عورت کا غم دور کرتی اور اس کے لیے ہمدردی کے چند بول کہتی۔ مان لیں کہ 2 دوست جنہوں نے اکٹھے ہائر سیکنڈری کا امتحان دیا، ان میں سے ایک فرسٹ پوزیشن سے پاس ہوتا ہے اور دوسرا کچھ سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے نمبروں کا تناسب کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں بھیج سکتا۔ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ پاس ہونے والا اپنے دوست سے ملے اور ان یونیورسٹیوں کا ذکر چھیڑ دے جنہوں نے اس کا داخلہ منظور کر لیا ہے، یا یونیورسٹیوں کی طرف سے جاری کی ہوئی فیسلٹی کے لمبے چوڑے قصے بیان کرنے لگے؟ یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر سوال یہ ہے کہ فیل ہونے والے دوست سے ملاقات پر وہ کیا ٹاپک چھیڑے؟ میرا خیال ہے کہ وہ عمومی انداز اختیار کرے تاکہ اس کے دوست کے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ مثلا وہ کہے کہ یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والوں کا خاصا رش ہے، یونیورسٹی والے بھی بہت کم داخلے منظور کر رہے ہیں، رد ہو جانے کے خوف سے اکثر طلباء داخلہ بھیجنے سے گھبرا رہے ہیں۔ یوں دوست کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اسے یہ سوچ کر کچھ اطمینان حاصل ہوگا کہ صرف میں ہی نہیں، میری طرح اور لوگ بھی بہت مسائل کا شکار ہیں۔ وہ اپنے دوست سے بات کرنا، اس سے ملنا اور اس کے قریب بیٹھنا چاہے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نفسیات اور ان کے احساسات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا تدیم النظر الی المجذومین، کوڑی افراد کو ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھو۔ کوڑ یا جذام بے حد خبیث بیماری ہے۔ اس سے متاثرہ لوگوں کی چمڑی انتہائی بھدی اور ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کسی طور پر مناسب نہیں کہ کوڑی لوگوں کے درمیان آئے تو وہ اسے گھور گھور کر دیکھتے رہے، یوں اس سے اپنی مصیبت یاد آئے گی اور وہ غمزدہ ہو جائے گا۔ آئندہ اگلے سبق۔